پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ مذاکرات کے حوالے سے جلد اہم اور اچھی خبر ملنے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق وزیر اعظم اور دوست ملکوں کے تعاون سے بڑی پیش رفت ممکن ہوئی۔ پاکستان IMF کی تمام شرائط پہلے ہی پوری کر چکا ہے۔ وزیر اعظم کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ چاروں صوبوں کے گورنر سے بھی رابطہ۔ شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کے قائدین مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، خالد مقبول صدیقی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، عید کی مبارکباد دی۔ قائدین کو IMF کی MD سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ IMF کی تقریباً تمام شرائط اسحاق ڈار صاحب مان چکے ہیں۔ معاشی استحکام اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار IMF کی ساری شرائط مان چکے ہیں۔ شاید چند روز میں IMF سے معاہدہ ہو جائے۔ شرائط پہلے مان لیتے تو شاید گفتگو کی صورتحال نہ ہوتی۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاشی اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ملک میں استحکام شفاف الیکشن سے ہی آ سکتا ہے۔ ہمیں یکجا ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میئر کراچی کے دعوے دھرے رہ گئے۔ عید قربہ کے پہلے روز کراچی کے مختلف علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل، علائشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میئر کراچی کے صدر اور ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ میئر کی ہدایت پر علائشوں سے اوجڑیاں نکال کر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن۔ مختلف علاقوں میں 34 افراد گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار تمام ملزمان افغان باشندے ہیں۔ کراچی میں علائشیں اٹھانے کا آپریشن 5 روز تک جاری رہے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، کہا خود کو عوامی کہنے سے کوئی عوامی نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگوں کو آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ بوکس کی اینک پہنے افراد شرارتیں چھوڑ دیں۔ عوامی خدمت میں روڑے نہ اٹکائیں۔ عوام فیصلہ کریں گے کس نے پریس کانفرنس کی اور کس نے خدمت۔ شہر پر سلیکٹڈ میئر مسلط ہے۔ منتخب نمائندوں کو ذمہ داریاں منتقل نہ کرنا افسوسناک ہے۔ ٹاؤنز کے ذمہ داران کو گاڑیاں تک نہیں دی گئیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا شکوہ، کہا شہر میں گندگی پہلے ہی موجود ہے، اختیار نہ ہونے کے باوجود کام کر رہے ہیں، کام کے معاملے میں کوئی لڑائی نہیں چاہتے۔ جولائی اہم ترین مہینہ ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ عدلیہ کے فیصلے آنے ہیں اور تاریخی فیصلے آنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر میں جیل نہ گیا اور مارا نہ گیا تو انشاءاللہ تعالی 13 اگست کی رات میرے خیال میں اس سے پہلے سیاست آر یا پار ہو چکی ہوگی۔ جولائی اہم ترین مہینہ ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ شیخ رشید کا ویڈیو پیغام، اپنے قتل کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا، کہا 13 اگست سے پہلے سیاست میں آر یا پار ہو چکا ہوگا، حق و سچ کی فتح ہوگی، عوام کو نونسنس مافیا سے نجات ملے گی۔ تاحیات نااہلی نہیں ہوتی۔ سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھیں، عوام کی بہتری کا سوچیں۔ چارٹر آف اکانومی پہ بات ہو رہی ہے، الیکشن ڈیٹ پہ بات ہوگی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بات ہوگی۔ کسی کی بھی تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ میثاق جمہوریت کی طرح میثاق معیشت چاہتے ہیں۔ میثاق معیشت الیکشن اور نگراں سیٹ اپ پر بات ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں PTI کا نظریہ 9 مئی کو دفن ہو گیا، اداروں پر حملے کرنے والے قابل قبول نہیں۔ ملک میں معاشی اور سیاسی تباہی جاری ہے۔ IMF سے قرضہ لینے سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک سے VIP کلچر اور کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مشکلات سے نجات کا واحد حل عدل و انصاف کا نظام ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر بھی علائشوں کی بھرمار۔ محسن نقوی کی عید الاضحیٰ پر صفائی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت، کہا علائشوں کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ سڑکوں گلی محلوں میں علائشیں نظر نہیں آنی چاہیے۔ صفائی کے انتظامات گزشتہ سال سے بہتر ہونے چاہیے۔
وزیر اعظم کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت، اسلاموفوبیا کے گھناؤنے واقعات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، کہا یہ حرکت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے کی گئی اقدام سے پوری انسانیت کے اقدار کی توہین کی گئی۔ ٹی وی ڈراموں کے نامور اداکار شکیل احمد 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 4 روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ شکیل کا انکل عرفی کا نبھایا کردار امر ہو گیا۔ اور عید پر موسم کے نرالے رنگ، کہیں گرمی کی شدت تو کہیں بادلوں کی گھن گرج۔ راجن پور میں آندھی، لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار، کراچی میں تیز اور کہیں ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں مزید بارش کا امکان۔